ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے. تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں. انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ سے تو خالی 3 دن پڑھی ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے. تو ان کے کہنے سے ہو جائے. وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے، مسلمانوں اجماع چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی ہے جی جی یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. جی جی پہلے تو سنیے سے لڑ لیں پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. اوڑے ان کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو. اوڑے ان کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو. شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں غامدی صاحب جی جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، نماز تراویح جس نے نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ ایک جھوٹ جو کہ اہل سنت والجماعت پر کثیر لوگ بول رہے ہیں. جیسا کہ آپ میں نے کلپ سنایا مرزا صاحب کا، اور جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اہل سنت والجماعت کے مولوی یہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوتا، حالانکہ کسی کتاب کے اندر اہل سنت کی یہ بات موجود ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ نماز تراویح بدعت ہے. مرزا صاحب نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. آپ نے مرزا صاحب کی دوسری بات سنی. اور تیسری بات کہ اجماع کے متعلق جب سوال کیا گیا مرزا صاحب سے تو اس نے کہا کہ غامدی صاحب ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں یہ سرے سے جعلی نماز ہے، نماز ہے ہی نہیں، نماز تراویح کا وجود ہی نہیں ہے. تو غامدی صاحب ٹھیک کہتے ہیں. مرزا صاحب نے یہ تیسری بات کہی کہ غامدی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، یہ جو ان مولویوں نے اجماع بنایا ہوا ہے انہوں نے بند کمرے کے اندر بیٹھ کر یہ اجماع بنایا ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ نماز تراویح کا جو اجماع ہے یہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر بنایا گیا. یہ سب سے بڑا بہتان اور جھوٹ ہے. اس سے اگلی بات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. یہ تو وہ باتیں تھی جو مرزا صاحب نے کی ہیں. اب آؤ دیکھتے ہیں حقائق کی دنیا میں کہ واقعی جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہی بات ہے یا کہ اس کی کچھ برعکس بات ہے. احادیث شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کچھ لوگ نماز تراویح پڑھ رہے تھے جن میں حضرت عبدالرحمن بن قاری عبدالقاری روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد کی طرف نکلا. لوگ متفرق نماز تراویح پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیوں نہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے، ایک امام کے پیچھے نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. عمر فاروق نے یہ بات کہی. عبدالرحمن ابن عبدالقاری کہتے ہیں کہ پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عمر فاروق نے سب کو جمع کر دیا. اور ایک روایت کے لفظ ہے کہ عمر فاروق نے دیکھا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے جو ہے جب سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نماز تراویح تو عمر فاروق نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی نئی بدعت ہے. یہ بدعت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نعم البدعۃ ھذہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت صرف بری ہوتی ہے، اچھی بدعت نہیں ہوتی،
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا کیا نہ ہوگا، جس کا آپ کو سکین میں انشاءاللہ لگا دوں گا، کہ عمر فاروق فرماتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، اچھی بدعت ہے۔ معلوم ہوا ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، کچھ بدعت اچھی بھی ہوتی ہیں، اسی لیے وہ جو حدیث ہے کل بدعت دلالہ ودلالۃ فی النار، اس حدیث کا اطلاق علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر بری بدعت پہ ہے، اچھی بدعت پہ نہیں ہے۔ جیسا کہ مسجدوں کے مینار بنانا بھی اچھی نئی بدعت ہے، اسی طرح یہ جو اچھی نئی بدعت ہے اس نماز تراویح کی جماعت پر عمر فاروق نے کہا۔ اب آگے چلتے ہیں اس کی تعداد کے متعلق جو روایات ہیں، انشاءاللہ ہر روایت میں اوپر آپ کو لگا دوں گا۔ اس روایت جو میں نے پیش کی آپ کو کہ عمر فاروق نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ نماز تراویح کے متعلق، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر صلاۃ التراویح کا پورا باب قائم کیا ہے۔ یہ پھکی ہے مرزا کے لیے بھی اور مرزا کے چاچے جان جناب غامدی کے لیے بھی، کہ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ نماز تراویح سرے سے کوئی نماز کا وجود ہی نہیں ہے، یہ نماز ہی نہیں ہے۔ اگر نماز تراویح نماز نہیں ہے تو امام بخاری نے یہ باب صلاۃ التراویح کا پورا باب صحیح بخاری میں کیسے قائم کیا؟ ایک سوال ہے، ایک پھکی ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے امام بخاری کو نہیں علم تھا کہ یہ کوئی نماز نہیں ہے، اس کا وجود ویسے نہیں ہے، اور امام بخاری پورا باب قائم کر دیا صحیح بخاری میں۔ اچھا، صلاۃ التراویح کے اندر ایک باب جو ہے کتاب صلاۃ التراویح کے اندر مزید باب قائم کیا، فصل من قام رمضان، رمضان میں قیام کا بیان۔ امام بخاری نے اس کو یہ سارا نقل کیا۔ اب جو ہے نماز تراویح 20 رکعت، اس پر جو مسئلہ ہے تو آئیے جو ہے اس پر روایات پڑھتے ہیں۔ ان یزید بن رومان انہ قال قال الناس یقومون فی رمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان بثلاث و عشرین رکعتن، بثلاث و عشرین رکعتن۔ تو یہ جو روایت ہے حضرت یزید بن رومان بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب کے دور میں لوگ 23 رکعت نماز پڑھتے تھے، جن میں جو ہے 3 رکعت وتر ہوتے تھے، یعنی 3 رکعت وتر اور باقی 20 رکعت کیا تھی؟ نماز تراویح۔ یہ قیام کرتے رمضان میں۔ یہ پہلی روایت جس کو روایت کیا امام ابن حجر اسقلانی فتح باری کے اندر، اور اس کو روایت کیا امام مالک نے موطا امام مالک کتاب فی رمضان کے اندر، اور ترغیب فی الصلاۃ فی رمضان کے اندر، اور امام بہقی فی سنن الکبریٰ کے اندر، اور فی شعب الایمان کے اندر امام بہقی کی دوسری کتاب، اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت جو ہے موجود ہے۔ الہدایہ کے اندر جو ہے عبداللہ ابن بر نے فی تمہید کے اندر، زرقانی نے فی شرح علی موطا کے اندر، المولی کے اندر ابن قدامہ نے، کتنی کتب کے حوالے کے میں آپ اس اسکیل لگا دوں گا، وقت نہیں ہے اس کو پڑھنے کا، یقیناً درجنوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اگلی روایت جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو جو ہے روایت کیا امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر۔ اچھا، یہ بات آپ ذہنشین فرما رہے ہیں، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ تمام محدثین کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا نماز تراویح بدعت ہے اور گمراہی ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ عمر فاروق کے دور میں جو لوگ یہ سب میں نے پہلی روایت پڑھی نماز تراویح پڑھتے تھے، کیا وہ بدعتی تھے؟ یہ مرزا صاحب کے لیے پھکی ہے۔ اور امام مالک کی جو سند ہے وہ اسے گولڈن چین کہا جاتا ہے، کیونکہ امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے، اور نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ گولڈن چین ہے امام مالک کی۔ تو امام مالک نے اسے اپنی کتاب موطا امام مالک کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ داؤد بن حسین سے روایت ہے، انہوں نے اعراج کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ رمضان میں کافروں پر لعنت کیا کرتے تھے،
تو انہوں نے فرمایا, حضرت ابن حسین کہتی ہیں کہ اراج نے فرمایا, حضرت اراج نے فرمایا کہ ان نماز تراویح میں قاری سورہ بقرہ کو 8 رکعتوں میں پڑھتے تھے اور باقی 12 رکعتوں میں پڑھی جاتی تھی نماز تراویح, اور باقی جو رکعتیں ہیں ان میں لوگ ہلکی قرات مختصر کرتے تھے. آپ حیران بات یہ ہے, 8 رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے لوگ اور باقی 12 رکعتوں میں, یعنی ٹوٹل کتنی ہو گئی 20 رکعت. تو امام مالک نے اپنی کتاب موطا مالک کی صحیح سند سے روایت کیا, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی اپنی کتاب مستی من احادیث الموطا کے اندر صفحہ 175 پہ لکھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر شافعیوں کے نزدیک, احناف کے نزدیک جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا مذہب ہے, یہ شافعیوں کا بھی اور احناف کے نزدیک بھی 20 رکعت نماز تراویح. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے, اور اسی طرح محلی نے امام بیہقی سے بیان کیا کہ نماز تراویح کتنی ہے 20 رکعت ہے. آپ کے سامنے اسکرین انشاءاللہ نظر آ رہے ہوں گے. آگے چلیں, ایک اور روایت, جاندار روایت, جو روایت امام ترمذی جو اپنے سند کے ساتھ لائے. امام ترمذی اپنی سند کے اندر لاتے ہیں کہ کتاب الصوم باب ما جاء فی قیام شہر رمضان کے اندر روایت لائے کہ اہل علم کا مذہب ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ہے, جو کہ حضرت علی, حضرت عمر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب سے مروی ہے, یعنی صحابہ کرام پر اس میں اجماع ہے. اور یہی سفیان ثوری تابعین میں سے اور عبداللہ بن مبارک امام شافعی کا قول ہے. اور امام شافعی نے فرمایا میں نے اپنے شہر مکہ میں تمام اہل علم کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے پایا ہے. اب لگائیں فتویٰ جناب کہ یہ جو 20 رکعت نماز تراویح ہے اس کا اجماع جعلی ہے اور یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے. لگاؤ فتویٰ کہ عمر اور علی جو ہے وہ بدعتی تھے, اور لگاؤ فتویٰ کہ سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک 20 رکعت نماز جو پڑھتے تھے نماز تراویح وہ بدعتی تھے, اور یہ جعلی اجماع تھا صحابہ کا. لگاؤ فتویٰ. اور یہ بھی فتویٰ لگاؤ کہ امام شافعی نے کہا کہ مکہ میں تمام لوگ نماز تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے. کیا امام شافعی نے جھوٹ بولا؟ اور امام شافعی پر لگاؤ فتویٰ کہ یہ کیا تھے, یہ بدعتی تھے. اور اس کے علاوہ جاندار روایت ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوی الوتر, کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے نماز تراویح. آپ مجھے بتائیں حضور وتر کے علاوہ کتنے رکعت پڑھتے تھے؟ 20 رکعت. اور اس روایت کو کس کس نے نقل کیا یہ بھی سن لیں. یہ نہ کہے کہ کوئی صحیح روایات پیش کرتا رہا ہوں اور کتابی باتیں ہیں اور کمروں میں بیٹھ کر یہ اجماع بنایا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ کمروں کا اجماع نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود, 7692 نمبر روایت مصنف ابی شیبہ. امام طبرانی المعجم الاوسط کے اندر 643 نمبر روایت ہے پہلی جلد کے اندر, اور المعجم الکبیر امام طبرانی اس کے اندر روایت ہے 393 نمبر روایت. امام بیہقی نے اس کو سنن فی کبرا کے اندر روایت لائے 492 نمبر روایت جلد نمبر 2. اس کے علاوہ عبد بن حمید کی مسند ابن حمید کے اندر یہ روایت 653 نمبر روایت ہے. اس کے علاوہ خطیب البغدادی فی تاریخ بغداد کے اندر روایت لائے. امام حیثمی مجمع الزوایات کے اندر اس روایت کو لائے, اور دیگر کتب حدیث کے اندر تنویر الحوالق سیوطی کے اندر, میزان الاعتدال کے ذہبی کے اندر, اور تہذیب الکمال کے اندر, جمیع التفریق کے اندر, دیگر کتب روایات کے اندر میں سکرین لگا دوں گا, وقت نہیں ہے, جو یہ روایت موجود ہے. اور علماء نے کہا تخریج کرنے والوں نے کہ رجال و سکہ حاضل روایہ, اس روایت کے رجال جو ہے وہ سکہ ہے. اگلی روایت
साइब बिन यजीद ने बयान किया, हमने उमर के जमाने में फजर के वक्त तरावीह से फारिग होते थे। हम नमाज तरावीह से फजर के वक्त यानी नमाज तरावीह से फारिग होते थे। हम जो है वितर के साथ मिला करके 23 रिकत पढ़ते थे, यानी 22 रिकत किसकी? नमाज तरावीह की और 3 रिकत वितर की। इसके अलावा आगे इस रिवायत साइब बिन यजीद की दूसरी रिवायत उन्होंने बयान किया, उमर बिन खत्ताब के दौर में सहाबा इकराम माह रमजान में 20 रिकत नमाज तरावीह पढ़ते थे। ये क्या जली इजमा है? क्या ये लोग सारे बिदाती हैं, गुमराह हैं? मुझे बताएं, सिर्फ 3 लोग हक पे हैं, एक गामदी, एक जुबैर अहमद सई और एक मिर्जा पलम्बर। क्या ये 3 लोग ही हक पे हैं? बाकी ये सहाबा इकराम, ये इमाम शाफी की और ये तमाम उम्मत का इजमा 20 रिकत पर। मुझे बताएं, ये लोग जेल इजमा बना के बैठे हैं कमरों के अंदर। ये इमाम शाफी और हज़रत साइब बिन यजीद, उमर बिन खत्ताब की दौर की बात करते हैं। अच्छा, 20 रिकत नमाज, और उनमें 100 आयात वाली सूरतें पढ़ा करते थे। और हज़रत उस्मान के ऐद में शिद्दत कयाम की वजह से वो अपने लाठियों पर कयाम करते थे। यानी उमर बिन खत्ताब और हज़रत उस्मान गनी के दौर में 20 रिकत नमाज का मामूल था। और अन्य भी खसीब कान यौमना सुबैदो बिन गफलत फी रमजान फयुसल्ली खम्स तरवीहातिन इशरीन रकातन। यानी अबू खसीब ने बयान किया, हमें सुबैद बिन गफला रमजान में नमाज तरावीह 5 तरवीहों के साथ 20 रिकत पढ़ा करते थे। यानी 5-5 तरवीहात के साथ, वो जो है ना बैठती हैं 4 रिकत 5 रिकतों के बाद बैठ जाते हैं, यानी 5 रिकतों के साथ 5 तरवीहात के साथ जो 4 रिकत के साथ कुछ देर के लिए बैठकर तस्बीह की जाती है ना, वो 5 दफा होती थी। ये 20 रिकत पढ़ा करते थे। जो है ये इमाम बैकी ने असनाद और हसन के साथ जो है बयान किया, और इमाम बुखारी ने भी इसको सही कहा। और इब्ने अबी शैबा के अंदर, मुसनद इब्ने अबी शैबा के अंदर ये रिवायत मौजूद है, और दीगर कुतुबे के अंदर भी, बुखारी की कुन्नी के अंदर भी मौजूद है। और अगली रिवायत मुसनद इब्ने अबी शैबा की रिवायत है, और इसको इमाम बैकी ने सुनन अल-कुबरा के अंदर भी रिवायत किया। और इस रिवायत में है कि हजरत शतीर बिन शक्ल से रिवायत है, जो हज़रत अली के असहाब में से थे। वो रिवायत करते हैं कि काना युमहुम फी शहर रमजान व 20 रकअतन व यौम अल-फित्र बिसलासा अन्नहु काना, कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है रमजान में 20 रिकत नमाज तरावीह और 3 रिकत नमाज वितर पढ़ाया करते थे। ये हजरत अली का अकीदा है। मुझे बताएं, हजरत अली का इजमा और हजरत अली का जो तरीक था ये बिदात था। हजरत अली को मालूम नहीं था कि नमाज तरावीह 8 रिकत है या नमाज तरावीह सिरे से नहीं है। इस पर जेली इजमा कमरों में लोगों ने बनाया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। और अब्दुर्रहमान सलमा से मरवी है, हजरत अली ने रमजान मुबारक में कारियों को बुलाया और उनमें से एक शख्स को 20 रिकत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया, और खुद हजरत अली 3 रिकत नमाज वितर पढ़ाया करते थे और 20 रिकत नमाज तरावीह जो है वो कारी पढ़ाया करते थे। और दीगर सनद के साथ इसी तरह की रिवायात हजरत अली की मौजूद हैं, और इसको रिवायत किया जो है इमाम बैकी ने सुनन अल-कुबरा के अंदर, और मुबारक अल-कुफी ने भी अल-तोहफतुल गाजी के अंदर भी इसको रिवायत किया। इसके अलावा अबुल हसना बयान करते हैं, अली ने एक शख्स को रमजान में 5 तरावीहों में 20 रिकत तरावीह पढ़ाने का हुक्म दिया। 20 रिकत नमाज पढ़ाना। और अगली रिवायत ये मुसनद इब्ने अबी शैबा की रिवायत है, और अगली रिवायत कौन सुने कि हज़रत अली उन्हें 20 रिकत नमाज तरावीह और 3 रिकत वितर बढ़ाया करते थे। इसको रिवायत किया इमाम सनानी ने फी सबील इस्लाम के अंदर,
اور ابن قدامہ نے تھی المغنی کے اندر، اور اس پر کہا کہ وقال ھذا کل اجماع، اس پر اجماع ہے سب کا۔ اچھا اگلی روایت حضرت علی سے مروی ہے، انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان مبارک میں مسلمانوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے، اور یہ رکعتیں وتر کے علاوہ تھیں، یہ رکعتیں وتر کے علاوہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ عبداللہ بن بر نے جو ہے تھی تمہید کے اندر اس کو روایت کیا، اور ابن ابی شیبہ نے کہا کہ اسناد و مرسل کبھی، یہ کبھی روایت ہے۔ اور یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ انہیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے۔ عمر بن خطاب نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا جو حکم دیا، ایمان سے بتائیں غامدی صاحب ٹھیک ہے، مرزا صاحب ٹھیک ہے، زبیر احمد زئی صاحب ٹھیک ہے، یا عمر بن خطاب ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیں یہ جیلی اجماع کمروں میں بیٹھ کے لوگوں نے بنائی ہے، اور یہ بدعتی عمل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مطالبہ مالک کی روایت اور نافع ابن عمر سے بیان کرتے ہیں، ابن ابی ملکیہ ہمیں رمضان مبارک میں 20 رکعت نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس کو روایت کیا مصنف ابن ابی شیبہ نے 8673 نمبر روایت۔ اب مجھے بتائیں یہ روایت کیا ان روایات کو چھوڑ دیں؟ یہ جعلی ہے؟ اللہ اکبر۔ عبد بن عزیز بن رفیع نے بیان کیا ابی بن کعب مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان مبارک میں 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت نماز وتر پڑھایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام، میں درجنوں روایات اور صحابہ اکرام کا نام لیا، مجھے بتائیں ان کے عقیدے جعلی تھے؟ انہوں نے کمروں میں اجماع بنائے، مجھے بتائیں یہ بدعتی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ یہ فطروں سے بچائے۔ پوری امت آج بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتی ہے، اور 3 بندے، ایک وہ غامدی وہ، اور دوسرا جو ہے زبیر احمد زئی مرزا صاحب کا جو ہے وہ جو بزرگ ہیں، اور دوسرے مرزا صاحب خود۔ اب مجھے بتائیں یہ صحابہ اکرام کی روایات کا کیا بنے گا؟ حضرت حارث سے مروی ہے کہ وہ لوگوں کو رمضان مبارک کی راتوں میں نماز تراویح 20 رکعتیں اور وتر 3 رکعت پڑھایا کرتے تھے، اور رکوع سے پہلے وتر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ یہ روایت جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی صفحہ نمبر 163 جلد نمبر 2 اور 8675 نمبر روایت۔ آپ مجھے بتائیں، اور حضرت ابو بختری سے روایت ہے کہ وہ رمضان مبارک میں 5 تراویح یعنی 20 رکعت اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اس کو روایت کیا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی، روایت کا نمبر ہے 8676۔ اس سے اگلی روایت 6000۔ اچھا یہ روایات مصنف ابن ابی شیبہ میں 8673 سے لے کر 78 تک لگاتار یہی روایات ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان عطا قال ادرکت الناس فهم يصلون 23 رکعتا بالوتر۔ ابن ابی شیبہ کہتے ہیں اسناد الحسن کہ عطا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھا میں نے کہ وہ وتروں کو ملا کر کے 23 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے، یعنی وتر 3 رکعت اور 20 رکعت نماز تراویح۔ عن سعید ابن عبید عن علی ابن ربیعہ کان یصلی بہم فی رمضان 5 تراویحات یوتر بثلاثۃ، کہ 5 تراویحوں کے ساتھ 20 تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ ہر سعید بن عبید سے مروی ہے، علی بن ربیعہ انہیں بیان کرتے ہیں رمضان کے اندر، اور ابن ابی شیبہ کہتے ہیں سناد صحیح، صحیح روایات 20 رکعت کی۔ مجھے بتائیں حضرت علی رمضان میں جو 20 رکعت پڑھاتے تھے وہ کیا بدعت پہ تھی؟ تو فتویٰ کون لگائے گا؟ حضرت علی میں فتویٰ کون لگائے گا؟ حسن بصری سے مروی ہے، عن حسن بصری عن عمر بن خطاب جمع الناس علی ابی بن کعب فی قیام رمضان فقال یصلی بہم 20 رکعتا
रवा ज़हबी, इमाम ज़हबी ने इसको रिवायत किया, इब्न हजर अस्कलानी इसको रिवायत किया, इब्न कदामा ने इसको रिवायत किया कि हज़रत हसन बसरी मरवी है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने लोगों को अबी बिन काब की इमामत में कयाम रमजान में इकट्ठा करके 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाई। उमर बिन खत्ताब की ये सही सनद के साथ मालूम हो गया कि उमर बिन खत्ताब अपने दौर के अंदर उबई बिन काब की इक्तदा में 20 रकात नमाज तरावी पढ़ा करते थे। हज़रत ज़ाफ़रानी ने इमाम शाफी से रिवायत किया, ये उनके तलाफ़ुज़ में से हैं, और आपने फरमाया मैंने लोगों को मदीना मुनव्वरा में 39 रिकतें और मक्का मुकर्रमा में 23 रिकतें बाशमूल वितर को मिला करके पढ़ते हुए देखा है। अब कहो जी इमाम शाफी भी इन पर भी फतवा लगा दो। इमाम शाफी के तलाफ़ुज़ में से ज़ाफ़रानी कहते हैं, इमाम शाफी ने कहा कि मैंने मक्का में मदीना में 39 रिकत जो है वितर को मिला करके नमाज तरावी को पढ़ते हुए देखा, और 23 रिकत वितर को मिला करके मक्का मुकर्रमा में पढ़ते हुए लोगों को देखा है। अब मुझे बताएं क्यों फतवा लगाएगा? कहां है 8 रिकत की वो रवायात? वो 8 रिकत की जो रवायात है उसको मैं क्लिप लेके आने वाला हूं, वो मालूम हो जाएगा कि तहज्जुद है, नमाज तरावी है, या वो कौन सी नमाज है, क्या वो नमाज तरावी है? इस पर इंशाअल्लाह करीब क्लिप आएगा। इसी तरह इब्न रशद कुर्तुबी ने फरमाया, मालिक ने अपने 2 कौल में से एक कहा कि अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम दाऊद ज़ाहिरी ने 20 रिकत का कयाम किया। तमाम अहमद के नजदीक क्या है? 20 रिकत है, और वितर 3 है। और इसके अलावा इमाम मालिक ने यजीद बिन रुमान से रिवायत किया कि उमर बिन खत्ताब के जमाने में लोग 23 रिकत पढ़ते थे नमाज तरावी वितर को मिला करके। तो ये देखें जी, तमाम आइमा का भी इस पे इजमा। ये इजमा हमने कमरों में बैठ के बनाया है? नहीं, ये आइमा का इजमा है। आप आते हैं जरा उन लोगों की तरफ जो कहते हैं जी ये 8 रिकत है नमाज तरावी, जो अहले हदीस हज़रात और गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम है अल-वहाबिया के। तो ये है मेरे सामने शेख इब्न तैमिया का फतावा, मजमूई फतावा जो इब्न तैमिया का मशहूर है। सबत अन्ना अबी बिन काब कान यौमन बिन नास 20 रकअतन फिल रमजान व यौम वित्र व यौम वित्र बिसलासन फराया कसीरन मिनल उलमाई अन्न ज़ालिका हुवा सुन्नता लिअन्नहु काम बैनल मुहाजिरीन वल इंसार वलम युनकिरहु मुनकिर। के शेख इब्न तैमिया कहते हैं, अल-वहाबिया के इमाम, गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम और अहले हदीस के इमाम कहते हैं कि साबित हुआ कि अबी बिन काब रमजान में लोगों को 20 रकत नमाज तरावी पढ़ाया करते थे और 3 रकत नमाज वितर पढ़ाया करते थे, और अक्सर अहले इल्म ने इसे सुन्नत माना है। इसीलिए मुहाजिरीन और अंसार और तमाम सहाबा किराम के दरमियान जो है 20 रकत का कयाम है, और इनमें जो है किसी ने किसी को नहीं रोका 20 रिकत का। तो इस पर भी देख लें कि इब्न तैमिया का फतवा आ गया कि रिकतें 20 हैं नमाज तरावी की, 8 रिकतें नहीं है। और इसके अलावा जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, अब इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जिसको मुजद्दिद मानते हैं मिर्जा साहब, और जुबैर अहमद ज़ही साहब ने उनको मुजद्दिद माना है, और दीगर उलमाए अहले हदीस और मुक़ल्लिदीन ने इसको मुजद्दिद माना है। तो फतावा नजदिया, आप आज भी अरब के अंदर आप जाएं तो फतावा नजदिया ही सऊदी अरब से आपको छपा हुआ मिल जाएगा, उर्दू तर्जमे के साथ आप पढ़ सकते हैं। उसके सफ़ा 23 पर यह फतवा दिया शेख अब्दुल बिन अब्दुल वहाब नजदी ने कि तादाद रकात तरावी के मुतल्लिक जब सवाल किया गया तो आप फरमाते हैं, हजरत उमर के दौर में अबी बिन काब की इक्तदा में लोग नमाज तरावी 20 रकअत पढ़ा करते थे, लिहाजा इस पर इजमा है सहाबा किराम का। तो आप देखें कसीर दलाइल के साथ मैंने आपके सामने साबित किया कि ये जेली इजमा नहीं है, और ना ही इसको जो है कहा गया है,
بلکہ امام بخاری نے نماز تراویح کا باب قائم کیا اور اس میں ثابت کیا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے، اور جس کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ہر دور کے اندر لوگ رات کے اندر قیام کرتے رہے، اور وتر کو ملا کر کے 23 رکعت کا قیام جو ہے مسلمانوں کا اجماع ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، امام شافعی، مالک اور امام احمد بن حنبل کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کے ہاں 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔